امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بھیجو عزیزان سید الشہداء ماہ محرم الحرام کی 5ویں ہو گئی ہے اور چند دن کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا لال۔ خدا نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم جمع ہوں، بیٹھیں اور خدا کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کریں جن کا خدا ذکر کرتا ہے۔ وہ یہ مجلس، یہ عزاداری کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے، یاد رکھنا چاہیے ہمیں اور اسی پر پابند رہنا چاہیے کہ ہماری یہ مجلس عزاداری ہمیں خدا تک لے کے جائے۔ موضوع بھی ہمارا یہی ہے کہ کربلا راستہ ہے توحید کی طرف جانے کا، اور اس میں ہماری گفتگو کا ایک حصہ معرفت شناسی ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے اپنے مقصد کو نہیں پہچان سکتے، اپنی خلقت کو کہ جس کے لیے خدا نے ہمیں کریٹ کیا، خلق کیا، وہ کیا ہے۔ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ قرآن میں ہی ارشاد ہوتا ہے کہ درخت کا پتا بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا، یعنی ہر اس کائنات کی یونیورس کی موومنٹ میں ارادہ الہی شامل ہے۔ خدا کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اب ہم نے یہ اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم خدا کے ارادے میں شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ یقیناً ہماری خلقت خدا کا ارادہ ہے، خدا نے چاہا ہے، خدا نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے، سب کچھ کیا، لیکن ہمیں اختیار دیا، آپ کو چوائس دے دی، آپشن دے دیا، اچھا کرنا ہے یا برا کرنا ہے، نتیجہ بھی بتا دیا، رزلٹ بھی بتا دیا۔ دنیا وہ ایگزام کا ہال ہے کہ جس کا رزلٹ پہلے سے آؤٹ ہو چکا ہے۔ نہ آپ محنت کرتے ہیں، آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرا رزلٹ کیا آئے گا، کیا میرا نہیں، دنیا کا رزلٹ آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ کے میسنجرز نے آ کر ہمیں یہ بتا دیا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر نے آ کے نتیجہ بتا کے چلے گئے۔ وہ اس عالم میں کہ جس عالم کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، 3 عالم جو ہم نے چند دنوں میں آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، وہ جو عالم ہے کہ جو
برزخ ہے یا اس کے بعد قیامت کا عالم ہے، انبیاء وہاں کی خبریں ہمیں پہلے دے چکے ہیں، گویا وہ خود اس عالم میں سیر کر کے ادھر آئے ہیں، یعنی وہ اس عالم سے ہو کے آئے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول خدا اس سے پہلے کہ اس عالم میں آتے، جو عالم مادہ، عالم میٹر جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، اس دنیا، اس عالم میں آنے سے پہلے کئی ہزار عالم میں رسول خدا نے اپنی رسالت کو انجام دیتے ہوئے نیچے آئے ہیں، اور یہ سب سے کم ترین عالم ہے، یعنی سب سے نیچے دنیا کے معنی دنوں یعنی پستی کے ہیں، گری ہوئی چیز کے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں اس دنیا کے پیچھے بھاگے، مطلب اس دنیا کی جو حقیقت ہے اس کو امام کھول رہے ہیں، اس دنیا کے پیچھے بھاگے، یعنی جس میں سب سے بہترین پینے کی چیز پانی ہے، بہترین چیز کیا ہے؟ پانی ہے، لیکن پانی زمین پہ مارا مارا پھرتا ہے، دریا کی صورت میں، نہروں کی صورت میں، بارش ہو تو بھی، یعنی بہترین چیز کیا ہے پینے کی؟ پانی، لیکن دنیا میں ماری ماری پھرتی ہے۔ بہترین سواری مولا فرماتے ہیں گھوڑا ہے، یعنی ظاہر اس زمانے میں بھی گھوڑا، آج بھی گھوڑا بہت قیمتی ہے، گھوڑا ہے، لیکن اس طرح وہ جو ہے اس کو مہار دینی پڑتی ہے، اور بہت ساری لذتیں جس کو ہم بہترین لذت، پلیزر دنیا کا کہتے ہیں، امام کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ امام نے نہج البلاغہ میں جو دنیا کے اس معاملات کو کہ جو بہرحال ہمارے لیے ریکوائرڈ ہے، آج کل ہم اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کہ امام نے جو ہے وہ جو حکمتیں ہیں نہج البلاغہ 3 جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں اس کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے، یقیناً ماشاءاللہ آپ سب پڑھنے والے ہیں نہج البلاغہ کو، میں تو بچوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نہج البلاغہ 3 چیزیں اس کے اندر، ایک لیٹرز ہے، ایک اسمال جو امام کے اقوال ہیں، اور ایک امام کے سرمن ہیں، خطبے ہیں، یہ 3 چیزیں ہیں جو اب بعض اوقات جب ہم کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ پڑھیں تو انسان وہ کھولتا ہے تو پہلا خطبہ آ جاتا ہے، وہیں گھبرا جاتا ہے کہ یہ تو پڑھا ہی نہیں جائے گا، اتنا بڑا خطبہ ہے کیسے پڑھیں گے، تو خدا، توحید، پھر نبوت، پھر پتہ نہیں کیا کیا، یہ مولانا صاحب تو نہیں، آپ اس کو الٹا شروع کریں، چھوٹے چھوٹے امام کی سینگز ہیں، اسمال اس سے پڑھنا شروع کریں، پیچھے سے ٹریول کریں، ریورس انجینئرنگ شروع کریں، تاکہ آپ کو آہستہ آہستہ عادت ہو نہج البلاغہ پڑھنے کی۔ ہم امام کو مانتے ہیں، امام کی بھی تو سن لیں، امام نے کیا فرمایا، تو قال امیر المومنین ایک امام کا اسمال سینگ ہے جو بڑی دنیا کو بڑے خوبصورتی سے ڈیفائن کر رہی ہے، کہ جس کے پیچھے آج کل ہم بھاگ رہے ہیں، میں بھی بھاگ رہا ہوں، لیکن آپ بھی بھاگ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں رزق و رزقان، رزق 2 طرح کا ہے، طالب و مطلوب، ایک وہ ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، ایک وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ امام فرما رہے ہیں، امام کا قول الحق، جس کا قول حق ہے، جس کا قول صداقت رکھتا ہے، وہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات ہمارے بچے جوان ماشاءاللہ یہاں ینگسٹر بیٹھے ہوتے ہیں، ایلن مسک کے کوڈ بھیج رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں فلانے کے کوڈ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہر آدمی اپنی اپنی ایکسپرٹیز رکھتا ہے، لیکن اصل کامیابی جو ہے وہ خالہ امیر المومنین میں ہے، اس کو بھی شیئر کرے۔ نہیں مولانا صاحب شیئر کروں گا، لوگ تھوڑے سے لبرل ہیں، سیکولر ہیں، بولیں گے یہ تو مذہبی آدمی ہے، کیا ہو گیا مذہبی آدمی تو کیا ہوا؟ امام ہیومن اسٹرکچر کے آرکیٹیکٹر ہیں، یہ جو آپ سافٹ ویئر جب ڈیزائن کرتی ہیں جو اور کمپنی، یہ سیپ ہو گیا، یہ اوریکل ہو گیا، ان کے پیچھے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کون؟ آرکیٹیکٹر ہوتے ہیں، سافٹ ویئر وہ ڈیزائن کرتے ہیں، اس کے اوپر پھر کام کیا جاتا ہے، ویب ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے، اپلیکیشن کہاں جائے گی، رسید کہاں جائے گی۔ انسانیت کے یعنی ہول جو جتنی انسانیت ہے، جتنی بشریت ہے، اس کے جو آرکیٹیکچر ڈیزائنر ہیں وہ امام ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام خلقت سے واقف ہے انسانیت کی، امام جانتے ہیں کہ یہ انسان خلق کیسے ہوا ہے، اس کے اندر پرابلم کیا ہے، اس کے اندر مسائل کیا ہے،
خدا نے جو قرآن میں نبیوں کو بھیجا ہے وہ کیا کہا ہے؟ سورہ جمعہ، آج جمعے کا دن تھا، انشاءاللہ تلاوت بھی کی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، کہ اس میں دوسری آیت میں ہی پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہم نے نبیوں کو بھیجا اس میں ان کی کوالٹیز بتائی ہیں. ایک کوالٹی کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، جو تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے. تزکیہ کیا ہے؟ پاک کرے. دنیا کی کوئی ویکسینیشن، دنیا کی کوئی ٹیبلٹ آپ کے نفس کو پاک نہیں کر سکتی. نبی پاک کر سکتا ہے، اولیاء خدا پاک کر سکتے ہیں. اب یہ جو تزکیہ امام فرما رہے ہیں، خالہ امیر المومنین ہے، فخر سے لگائیں، افتخار سے لگائیں. مطلوب ایک وہ جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، ایک وہ جو تمہارے پیچھے بھاگو. من طلب الدنیا، اور جس نے دنیا کو طلب کیا، جس نے دنیا کو طلب کیا، دنیا کے پیچھے بھاگا. دنیا اس کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ اس کو زمین سے اکھاڑ دیتی ہے، اس کو دس لیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اس کو نکال کے پھینک دیتی ہے دنیا سے. جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. دنیا کے پیچھے کون بھاگا؟ دنیا کے پیچھے فرعون بھاگا، نمرود بھاگا، قارون بھاگا، سارے بھاگے نا، دنیا کے پیچھے بھاگے. اور آپ کے سامنے آپ ابھی دنیا میں دیکھ لیں کتنے لوگ آپ کے آس پاس، بادشاہ، بڑے بڑے اپنے آپ کو کہنے والے لیڈر، پیسے والے، کہاں گئے؟ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کو نگل لیتی ہے، ایسا ختم کر دیتی ہے. دنیا نے حامان کو، قارون نگل دیا، فرعون کو نگل گئے، تو دنیا ہی نگل گئی، اندر لے گئے. پھر امام فرماتے ہیں من طلب الآخرہ، اور جو آخرت کو طلب کرتا ہے دنیا اس کے لیے اپنے سارے خزانوں کو باہر نکال دیتی ہے. صلی علی محمد. اب یہ کالا امیر المومنین ہے. اگر یہ ہماری زندگی کا رول بن جائے، سنہری، یعنی جن کی اپنی کمپنیاں ہیں، اپنے کارپوریٹ کے مشن اسٹیٹمنٹ میں لگا دیں، اپنے آفس میں بڑا بڑا ایک بورڈ لکھا ہوا ہو، رزق و رزقان، تو روز آدمی جب بیٹھے گا تو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گا، آخرت کے لیے کوشش کرے گا. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب کام نہیں کریں، جاب نہیں کریں، پڑھائی نہیں کریں. نہیں، سب کریں، کرنے کو کوئی منع نہیں ہے، سارے کام کریں، ضرورت بھی ہے. جمعے کا دن ہے، آج ظہور کا متوقع دن ہے، ابھی تک مغرب نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی چانس ہے امام ظہور فرما جائیں انشاءاللہ جلد سے جلد. تو جانے محترم، امام کو سب چیزوں کی ضرورت ہے، ہر علم کی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے، لیکن اپنے آپ، لیکن بھاگنا نہیں ہے. دنیا ایک خوبصورت دلہن بن کے، برائڈ بن کے کس کے پاس آئی تھی؟ حضرت عیسیٰ کے پاس. اور حضرت عیسیٰ سے کہا کہ جو میرے پیچھے بھاگے گا میں اس کو بھگاتی رہوں گی. دنیا ایسی ہے، دنیا خوبصورت ہے. تو جو ہمارا موضوع ہے کہ جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں جہاں تک ہم پہنچے، یہ غیب، شہود، ایک مادہ عالم اور ایک عالم مثال کہ جو انسان خواب میں انٹریکٹ کرتا ہے، ایک عالم مجرد کہ جو دوسرا عالم ہے کہ جس کا تعلق، جس کی چیزیں اس عالم سے کنیکٹ نہیں ہے، وہ الگ عالم ہے جس میں مردے آپ کو کوئی مل جائے، کوئی اور چیز، یا پھر انسان اپنی روح کو اتنا بزرگ کر لے، اتنا بلند کر لے کہ وہ دوسرے عالم کو دیکھ سکے. حقیقت میں خواب میں دیکھ سکتی ہے، اور کشف یعنی شہود ہو جائے، اس کے سامنے چیزیں کھل جائیں. کس طرح کھل جائے؟ برحال مثال کے طور پر، اس لیے مثال تھا کہ جوانوں کو یہ بات سمجھ میں آئے. کل مجھے شاہ صاحب کہہ رہے مولانا صاحب اوپر جا رہے ہیں، بہت تھوڑا سا نیچے لائیں پبلک. میں نے کہا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے بہت بزرگ عالم دین آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے. وہ جمعے کا خطبہ، جمعے کی نماز حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں پڑھاتے تھے. تو بہت بڑے فلاسفر ہیں اس ٹائم، جو سب سے بڑی تفسیر تشیع کی لکھی جا رہی ہے وہ آیت اللہ جوادی عاملی لکھ رہے ہیں. میزان کے بعد میزان ہماری سب سے بڑی تفسیر ہے. اگر المیزان نہیں ہوتی، تفسیر آ رہی ہے وہ تسنیم ہے جو آیت اللہ جوادی عاملی لکھ رہے ہیں. تو وہ جمعے کا خطبہ دیتے تھے، وہ فلاسفر ہیں، تو ان کا جمعے کا خطبہ بہت ہائی فائی ہوتا تھا.
تو لوگوں نے کہا کہ قبلہ سے کہیں کہ تھوڑا نیچے آئیں، نیچے گفتگو کریں. تو آیت اللہ جوادی عاملی نے جمعہ پڑھانا چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ لوگوں سے کہیں کہ تھوڑا اوپر آئیں، تھوڑا اوپر آئیں. جو باتیں آپ جانتے ہیں اگر آپ وہی سننے آئے ہیں تو پھر کوئی مزہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں بھی ایسا نہیں ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں، طالب علم ہوں اور میں بھی کاپی کرتا ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے. میرے اندر اللہ نے یہ اسمارٹنیس دی ہوئی ہے کہ میں بہت جلدی ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں. یعنی پرشین میرے سامنے لکھی ہوئی ہو تو میں اس کو ایسے پڑھتا ہوں جیسے میں اردو پڑھ رہا ہوں. تو میرا کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ سب اساتید کی باتیں ہیں، علماء کی باتیں، نہ میری تحلیل ہے نہ میری ریسرچ بھی نہیں کی ہے. میں صرف آپ کو ٹرانسلیٹ کر کر یہاں بیٹھ کے بتا رہا ہوں. عزیزان محترم، وہ جو عالم ہے جو شہود ہے، جس میں آپ کشف کرتے ہیں، جو عالم مجرد ہے، جو اس یونیورس کے پیرالل ہے بالکل. آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ ایک شکل اختیار کر رہا ہے. آپ کو نظر نہیں آتا، مجھے نظر نہیں آتا، میرے اندر ایبلٹی نہیں ہے، مگر جن کے اندر ایبلٹی ہے ان کو ہماری اصل شکل نظر آتی ہے. یہ بات تو تھوڑی بہت انسان نے تھوڑی بہت سنی بھی ہوگی نا کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو انسان کے اعمال نظر آتے ہیں. کیسے نظر آتے ہیں؟ مطلب کون سی چیز ہے کہ جو آپ کے اعمال دوسرے کو بتا دیتی ہے؟ اولیاء خدا کو مثال کے طور پر شخص جو ہے وہ آیا امام جعفر صادق علیہ السلام امام کا چاہنے والا تھا، امام سے محبت کرتا تھا، امام کی خدمت میں آیا اور امام سے عرض کیا، سلام دعا کی، التماس دعا کا. امام نے پوچھا تمہارا بھائی کیسا ہے، تمہارے بھائی کے کیا حال ہیں؟ کہا مولا ٹھیک ہے مگر آپ کے معاملے میں شک کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی احتیاط کیا کرتا ہے؟ یعنی مطلب آپ حق کے امام ہیں یا نہیں ہیں، تھوڑی احتیاط کرتا ہے. یہ جملہ اس نے کہا. امام نے ابھی بھائی یہاں نہیں ہے، بھائی پتہ نہیں کہاں ہوگا، امام ہے. میں پہلے مثالیں ائمہ سے کوشش کرتا ہوں دوں تاکہ پھر آپ یہ نہ بولیں کہ مولانا صاحب علماؤں کو شہداؤں کو بہت بڑھا دیتے ہیں. ائمہ سے اصل ہمارے لیے ائمہ مقصد ہے. امام نے اس سے کہا کہ اچھا اپنے بھائی سے پوچھنا کہ فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے اس نے احتیاط کیوں نہیں کی. اب اس کو نہیں پتا تھا، اس کو تو نہیں پتا. کہ بھائی کے بعد کیا کہا، میری مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، آل آباد مولا نے تمہارا پوچھا. کہا پھر مولا نے کہا، میں نے کہا کہ بھئی آپ کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے تم نے احتیاط کیوں نہیں کی. اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ایک دم زرد ہو گیا، پیلا. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا مطلب وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا. کہا ہوا کیا؟ کہا میں ایک سفر میں جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک تاجر تھا، بزنس مین تھا، ہم سفر کر رہے تھے. تو راستے میں اس کے ساتھ اس کی کنیز تھی، میرا دل اس کی کنیز پہ آ گیا اور بس وہ مجھے کچھ ایک خلوت، ایک تنہائی کا موقع ملا اور میں نے نعوذ باللہ، وہ درخت تھا اور کوئی بھی نہیں تھا. مگر امام جیسے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے نا، ابھی پہلے تو یہ بات کہنا مشکل تھی، ابھی تو اٹس ویری ایزی. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کا آفس کہاں پر ہے؟ پاکستان میں ہی کسی جگہ پر ہو، مطلب ویسٹ میں کہیں ہو، امریکہ میں ہے، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، یا آپ کا آفس فیکٹری یہاں ہے، آپ بزنس ٹرپ پہ گئے ہوئے دنیا میں کہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کے موبائل میں اپلیکیشن ہے. آپ اپنے آفس کے ساری چیزوں کو، اپنے گھر کے CCTV کیمرے کہاں دیکھتے ہیں؟ اپنے موبائل میں. ایک دم آپ فون کرتے ہیں اپنے مینیجر کو، یہ فلانے روم میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کیا بولے گا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کیا بولیں گے؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اٹس ویری ایزی، آپ کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے. آپ اور میں بینگ ایز اے ہیومن بینگ، جو ہمیں پتا ہے ہماری کیا کیٹیگری ہے ہیومن بینگ کے اندر،
ہم یہ سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں نا. ابھی تو کیمرے ایسے لگے ہوئے ہیں کہ آپ کے گھر کے باہر آپ اس کو سینسیٹیوٹی کو تھوڑا سا انکریز کر دیں, اگر کوئی سایہ بھی جائے گا تو ابھی تو وہ الیکسا آ گئی ہے نا, وہ الیکسا اوپن دا لائٹ, الیکسا فلانا کرو, وہ الیکسا کو آپ نے سسٹم دیا ہو کہ اگر کوئی سایہ میرے گھر کے پاس سے گزرے تو میرے روم کے کمرے کی لائٹس آن ہو جائے تاکہ جو گزر رہا ہے اس کو پتہ چل جائے گھر کے اندر کوئی ہے. انسان نے ابھی یہ سسٹم بنا لیا ہے. تو جو اللہ کا نمائندہ ہے اس کے پاس کتنا بڑا سسٹم ہوگا, اور وہ صرف دیکھ نہیں رہا, وہ اندر بھی اسکین کرتا ہے, اندر تک زوم 48 میگا پکسل نہیں ہے, پتہ نہیں کتنے میگا پکسل کیمرہ ہے جو اندر جاتا ہے اور نیت کو بھی باہر لے آتا ہے. یہ ہے شعور, یہ ہے عالم کی حقیقت جو اوپن ہوئی بھی ہے, جو کھلی بھی ہے. تو ایک عالم وہ ہے, اصل کمال یہ ہے کہ وہ عالم ہمارے لیے اوپن ہو, کھلے, ہم اس میں جائیں, اور لوگوں کو یہ آپشن ملتے ہیں اپنی زندگی میں. ان کو ایسے حادثے, ایسے واقعات ان کی زندگی میں ہوتے ہیں. مجھے بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو فیوچر کو سینس کر لیتے ہیں, مطلب کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں بہت مشکل میں ہیں ہم لوگ, مطلب ایک دم ذہن میں چیزیں آتی ہیں اور تھوڑے دنوں بعد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کچھ کو بہرحال کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایبلٹی مل جاتی ہے, مگر اللہ کے ولی, اللہ کے اولیاء ان چیزوں کو یوز نہیں کرتے, ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے کہ مطلب یہ ہمارے پاس ہے تو ہم. ائمہ علیہ السلام کے پاس یہ ساری چیزیں بہت, مطلب ان کے لیے سب کچھ بھی نہیں تھا, مگر کیونکہ مشیت الہی, ارادہ الہی جو تھا اس پر عمل کیا, اس پہ پابند رہے.